ترکش ڈرامہ کی مکمل معلومات اس ویڈیو میں دیکھیں۔ سعید نقوی حسین اس میں مکمل بتاتے ہیں کہ ترک کہاں سے کہاں تک گئے تھے اور کیا کیا فتوحات حاصل کی ہو ہیں۔ رہا ہے تاریخی ڈرامہ ہے کہ کون شخص ہے جس کی شخصیت ڈرامے میں پیش ہو رہی ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی کے باپ کا ڈرامہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا جو بانی تھا عثمان، وہ اسی کا بیٹا تھا، ارطغرل کا بیٹا تھا، اور اس کی زندگی پر ڈرامہ ترکیوں نے بنایا ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں ابھی نشر ہو رہا ہے، مقبول عام ہے، اور روزانہ اخباروں میں حکومت اس کا پرچار کر رہی ہے، اور خود وزیر اعظم بھی اس کے بہت عاشق ہیں، اس جانے والے۔ اب یہ ڈرامہ کیوں دکھانا چاہتے ہیں پاکستانی حکومت میں؟ آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے جوان، اور بڑے پیدا ہو چکے تھے، چھوٹے تھے اس وقت جب ضیاء الحق صاحب پاکستان پہ راج کیا کرتے تھے۔ سلطان یہاں کے فوجی جرنیل تھے بنام ضیاء الحق۔ انہوں نے پاکستان کو جہادی بنایا، لشکر بنائے، فرقہ واریت شروع کی، افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا، کشمیر محاذ کھولا، اور کیا کیا انہوں نے پنجاب کے سکھوں کا محاذ کھولا، اور بہت کچھ پاکستان پورا انہوں نے جہادی بنا دیا۔ بچے بچے کو، بوڑھے بوڑھے کو انہوں نے جہادی بنا دیا۔ کلیشن کوفیں اور چھونیاں اور تربیت اور ٹریننگ، لشکر، ملک کے اندر جہاد، دو جہاد بنائے، اندرونی جہاد اور بیرونی جہاد۔ اندرونی جہاد شیعہ مارنے کا نام تھا، اور بیرونی جہاد افغانستان اور کشمیر جانے کا نام تھا۔ جب بھی لوگ جاتے ٹریننگ لینے تو وہ انہیں پوچھتے تھے کہ اندرونی جہاد کرنا ہے یا بیرونی جہاد کرنا ہے۔ اس جہاد کا نتیجہ پھر پاکستان کو ایسا دامنگیر ہوا، جان نہیں چھوٹ رہی پاکستان کی، ابھی بھی نہیں چھوٹ رہی۔ پاکستان ہر سطح پہ اس سے متضرر ہو رہا۔ یہ جہاد ضیاء الحق نے جو شروع کیا تھا وہ بالکل اسی طرح سے شروع کیا تھا۔ اس وقت ایک ناول نگار تھے پاکستان کے شمالی حصے کے، ہزارہ کے رہنے والے نسیم حجازی۔ انہوں نے تاریخی کہانیاں بنائی صدر اسلام کی، جنگ قادسیہ کی کہانیاں، اور فتح روم کی کہانیاں، فتح ایران کی کہانیاں، اور اس میں جو اس زمانے کے بنو امیہ کے لشکر کے کردار تھے وہ انہوں نے نمایاں کیے۔ طارق بن زیاد بہت بڑی شخصیت، فاتح اندلس، ان کی زندگی پہ ناول لکھا اور کہانی بنی۔ پھر فلاں ٹیپو سلطان، فلاں فلاں، ایک ایک کر کے سب کی آخری چٹان، تلوار ٹوٹ گئی، فلاں۔ اس وقت اسکول پڑھتا تھا میں، اور یہ ناول اور ان کے ڈرامے یہ دونوں ہی دلچسپی کا محور تھے، اور مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ خود ہماری بھی شدید رغبت تھی یہ دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی، اور اکثر ان کے ناول اس وقت پڑھ لیے تھے اسکول کے زمانے میں۔ ان کے اندر ایک ایسی کشش ہوتی تھی اور ایسا ڈرامائی انداز ہوتا تھا، وہ ایک بہت ہی چیرہ دست قلم کار تھا، ناول نگار تھا نسیم حجازی۔ وہ افسانی اور مفروضے یعنی فرضی تاریخ، وہ تاریخ جو آج کے حاکم کو ضرورت تھی، آج کا حاکم جو کرنے جا رہا تھا، اس کو اپنی موجودہ نسل کو اس طرح سے اس قالب میں ڈالنے کے لیے ان افسانوں اور فلموں اور ڈراموں کی ضرورت تھی۔ اس لیے وہ انہوں نے سرکاری خرچے پر وہ لکھوائے، ڈرامائے، فلما کے ان کو نشر کیا، اور ان کی تاثیر بھی ہوئی۔ ایسی تاثیر ہوئی پاکستانی جوانوں کے اندر کہ اب وہ پاکستانی نہیں رہا، اس 20ویں 21ویں صدی کا جوان نہیں تھا، بلکہ وہ اوائل کی صدیوں کا کوئی طارق بن زیاد بنا ہوا تھا، کوئی صلاح الدین ایوبی بنا ہوا تھا، کوئی وہ فاتح فلاں، کوئی فاتح فلاں بنا ہوا تھا۔ وہی بڑے بڑے نام جو آج لشکریوں کے آپ دیکھتے ہیں، ابو فلاں اور ابو فلاں، یہ اس ڈرامہ نگاری اور اس فلم نگاری اور اس طرز کا نتیجہ تھا۔ وہی پاکستان میں اب پھر شروع ہوا ہے، وہی کام اب پھر شروع ہوا ہے۔ یہ جو ڈرامہ ترکی میں بنایا ہے یہ تاریخی کردار ہے، لیکن فرضی تاریخی کردار ہے۔ ایسا ترکی میں کبھی بھی کوئی تھا نہیں، لیکن موجودہ ترک صدر وہ بننا چاہتا ہے، دوبارہ عثمانی خلافت کا بانی کا روپ دھارنا چاہتا ہے۔ اس روپ دھارنے کے لیے یہ ترکوں کے لیے اصل میں بنا تھا، لیکن جب پاکستانی حکمرانوں نے دیکھا کہ ہم بھی تو یہی مقاصد چاہتے ہیں، کہ موجودہ پاکستانی جوان بھی اسی طرح سے تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہ ڈرامہ وہاں سے لیا اور لے کے پھر اس کی پسند اور فلاں اور اس کے بارے میں ماحول بنا کے روزانہ آتا ہے، مقبول عام ہے، اس نے تہلکہ مچا دیا، اس نے غوغا کر دیا، اس ڈرامے نے وہ فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹھیں۔ اور پھر وہ ضیاء الحق والا فارمولہ کہ ڈرامے اور فرضیت دکھا کے کورونا کے دنوں میں ان سے یہ تاریخ کا ایک کردار ہے۔
یہ تاریخ نگاری ایک طرح سے. ایک تاریخ نگاری ہے جیسے اصحاب کاف. اصحاب کاف بھی ایک تاریخ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. خوب یہ تاریخ آپ جو اس میں نگاہ کرو، اس تاریخ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس تاریخ میں آپ کو فرضی کردار نہیں ملیں گے، افسانوی کردار نہیں ملیں گے. اس تاریخ میں آپ کو اللہ کی سنتیں، قوانین خدا ملیں گے. آپ کو جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں، قوم نوح کا قصہ، قوم ہود کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، قوم فلاں، ان تمام اقوام میں یہ اقوام وہ تھی جو آج جس صورتحال میں ہم مبتلا ہیں یہ اسی میں مبتلا ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیوں ان مشکلات کا شکار ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں جو ذرا ادھر جھانک کے دیکھو انہوں نے کیا کیا، پھر اپنی طرف لوٹ کر آنا، پھر اس سے عبرت لینا. عبرت یعنی عبور کرنا، اس قصے کو وہیں چھوڑ آنا، اس داستان کو وہیں چھوڑ کے پھر اپنے تک آ جانا، پھر اپنی مشکل کا جائزہ لینا. پھر آپ کو ان کی تاریخ سے اللہ کا قانون سمجھ میں آئے گا، اور اللہ کے قانون کو ہاتھ میں تھام کر پھر اپنی زندگی پہ اس کو موازنہ کرنا کہ ہمارے یہاں خلل کہاں پیدا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کیوں یہ ساری مشکلات ہمارے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں. تاریخ کی طرف رجوع کرنا انسان کو بہت کچھ بناتا ہے. اگر آپ قرآنی تاریخ، انسانی تاریخ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو آپ کو عثمانی تاریخ، بنو امیہ کی تاریخ بنا کر فرضی ڈراموں کی شکل میں پیش کی جائے گی، اور آپ وہ بن جاؤ گے وہ جہادی جو بنو امیہ کی تاریخ سے انسان بنتا ہے. آپ وہ عثمانی دور کے لوگ بن جاؤ گے، پاکستانی عثمانی خلافت کے لوگ بن جائیں گے جو اس دور میں بنے تھے. لہذا کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآنی تاریخ میں سیروا فی الارض